گڈ مارننگ ویوز، السلام علیکم۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ واکنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز۔ جو پیدل چلنا ہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، جو شوگر کے مریض ہیں، اور سم ٹائمز اٹ از گڈ فار دا ینگ پیپل، کیونکہ آپ اپنی باڈی کے انٹرنل سسٹمز کو اگر بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسرسائز آپ کے لیے ہے۔ واک جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جتنی واک کر رہے ہیں یہ بیسٹ ہے، بٹ روزانہ کے 10,000 اسٹیپس یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب آپ ورزش کر رہے ہیں تو آپ اپنی نہ صرف کیلوریز کو برن کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی آکسیجنیشن کو بہترین کر رہے ہیں، آپ کارڈیو ریسپریٹری سسٹم اپنے کو انہینس کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو بڑھا رہے ہیں۔ کوالٹی آف لائف کی جب بات آتی ہے تو آپ بیماریوں سے دور ہوتے ہیں، اور ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ واک کریں۔ جی ہاں، ہر آنے والا بچہ والدین کے لیے خوشیاں لاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز اور پیرنٹس خاص طور پہ جب بچے کے ہاتھ پاؤں ہلتا جلتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ صحت مند ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ جس وقت یہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو کے کرالنگ شروع کرتا ہے اور کرالنگ کے بعد جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ یقین جانتی ہیں کہ ماں اور باپ اور ارد گرد جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی انسان نے قدم رکھا دنیا میں اور اب وہ دنیا میں چلنا پھرنا شروع ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کو انسپائر کرنے لگ پڑا، خوش کرنے لگ پڑا۔ جب کوئی اپنی اچیومنٹ سے خوشی اور دوسروں کو انسپائر کرنا شروع ہو جائے تو اٹ مینس کہ یہ ایک سپورٹس کی صنف ہے، یعنی کہ یہ کھیل ہی سے متعلق ہے۔ اور یوں یہ میں کہتا ہوں کہ واکنگ، رننگ اینڈ اسکپنگ یہ تینوں نہ صرف فنڈامنٹل فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں بلکہ ہر کسی کے لیے یہ سپورٹس کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی بہت بڑے اسکل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسکل آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ واک بھی کر سکتے ہیں آپ، بھاگ بھی سکتے ہیں، اور ہلکا ہلکا اسکپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اسکپنگ کے لیے اگر تو ہم لوگ روپ کا استعمال کریں تو یہ روپ اسکپنگ کہلائے گا۔ واک کرتے کرتے اگر ہم لوگ چہل قدمی کرنا شروع کر دیں اور ہلکا سا اس کو بھاگنا شروع کر دیں تو یہ جاگنگ کہلانا شروع کر دے گا، بھلے وہ ویٹ لاس کے لیے آپ کر رہے ہیں یا اپنی فریش بریدنگ کے لیے۔ اگر ہم لوگ اسی کو رننگ اور ٹارگیٹڈ کر دیں تو میرے خیال سے یہ ایک ایتھلیٹکس کے درجہ رکھتی ہے۔ اب ان تینوں ہی صنف کو اپلائی کیجئے اور اس سپورٹس میں انوالو ہو جائیے، کیونکہ آپ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب بچے نے چلنا شروع کیا تو سبھی نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی شروع کر دی۔ کوئی اس کی انگلی پکڑ کے ایک سے دوسرے پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہے، اور کوئی اسے اپنی طرف بلا کے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ اٹھے اور ایک قدم اور اٹھائے۔ اور یوں جب دوسرا، تیسرا، چوتھا قدم وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو پکڑ کے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو بلڈ اپ ہوتا ہے وہ ہے کانفیڈنس۔ 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں: حوصلہ افزائی، سپورٹ اور کانفیڈنس۔ آپ یقین کیجئے یہ تینوں چیزیں بہت عام ہیں۔ آپ اپنے آپ کو وہ کانفیڈنس دیجئے کہ آپ چل سکتے ہیں اور دنیا کے گرد بھی چکر لگا سکتے ہیں۔ یہ تو رہی واکنگ کی بات کہ واک کرتے جائیں، اور اگر اپنے سٹیپس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کو حوصلہ افزائی دے گا کہ آج آپ نے 10,000 سٹیپس کمپلیٹ کر لیے۔ جبکہ رننگ کرنے والے لوگوں کے لیے میں بتاؤں گا کہ میراتھن رن 42 کلومیٹر ہوتی ہے، اور
یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اگر تھوڑی سی ٹریننگ کر لے. رننگ کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بہت زیادہ واکنگ، ٹریکنگ اور ٹریلز پہ واک کرتے نظر آتے ہیں. لوگوں کو میں اب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، اور واکنگ کے ساتھ ساتھ جوگنگ کرتے ہوئے ینگ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو پہلے شاید صرف فوج میں جانے کے لیے یا ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. اب وہ نارملی لوگ جو ہے اس رجحان کو میں دیکھا ہے کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے اگر اس طرح کے رجحانات ہمارے بڑھتے جائیں اور ہم لوگ واکنگ کی طرف بڑھتے جائیں. دوستو میں بتا رہا تھا کہ واکنگ از اسپورٹ فار ایوری ون. ہر کوئی اس کھیل کو کھیل سکتا ہے کیونکہ یہ بنیادی حرکات ہیں، فنڈامنٹل موومنٹس ہیں، فزیکل موومنٹس جس میں واکنگ، جوگنگ، رننگ یا اسکپنگ شامل ہے. تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کسی بھی عمر کے کوئی بھی لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی خاطر روزانہ واک ضرور کیجیے. 3000 اسٹیپس، 5000 اسٹیپس یا 10,000 اسٹیپس کے ٹارگٹس کو لیجیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک عام انسان روزانہ کم از کم اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو کم از کم 1500 to 2000 اسٹیپس تو اٹھا ہی رہا ہوتا ہے. لیکن جو تھوڑا سا زیادہ واک کرنے والے لوگ ہیں، جو کم گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ تقریباً 5000 اسٹیپس ایوری ڈے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ایکسٹرا 5000 کو ایڈ اپ کرنا ہے اپنی لائف میں، اور وہ 5000 اسٹیپس ہی آپ کی صحت کا راز ہے. آپ یقین جانیے، آپ اگر واک کر رہے ہیں، رننگ کر رہے ہیں یا جوگنگ کر رہے ہیں یا گھر ہی میں اسکپنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بہت ساری بیماریوں سے دور ہو جائیں گے. خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیزز، بلڈ پریشر اور آپ کی ڈائبٹیز. جن فیملیز میں ڈائبٹیز کا رجحان ہے اس میں یوتھ کو خاص طور پہ اور بچوں کو سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا. واکنگ، رننگ اور اسکپنگ یہ بیسک کیونکہ فنڈامنٹل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چینل میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اچھی ہیں، آپ لائک کرتے ہیں، تو یقیناً لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے. اور اگر آپ نے اس کو لائک کر ہی لیا ہے تو اچھی بات کو شیئر کرنا نہ بھولیے، اور شیئر کر دیجئے. تو آنے والے دنوں کی اچھی باتوں کے منتظر رہیے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو. اور یقیناً پاکستان واکاتھن سے ریلیٹڈ، فٹنس سے ریلیٹڈ اور سپورٹس سے ریلیٹڈ آپ کو بالکل نئی چیزیں ملیں گی جو شاید پہلے کسی بھی چینل پہ آپ کو نہیں ملی. سبسکرائب کیجئے. تھینک یو.